والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه أولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا أول خلق الله وآخر رسول الله مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم غسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف صاحب زید شرفہ اور حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار صاحب اطال اللہ عمرہ عزیزان گرامی، آج کا یہ اجتماع اصال ثواب کی حوالہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، اور اتنا بھی ذہن میں رکھو کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا ایک خادم رکھا ہوا تھا جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ آپ کو ہر روز یاد دلاتا تھا کہ اے عمر بالآخر موت نے آنا ہے۔ یعنی حضرت عمر جیسا عظیم بندہ ہو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور محبوب فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب دریا پانی دینا بند کرتا ہے تو جن کی ایک چٹھی کی وجہ سے دریا پانی دینا شروع کر دیتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے، زمین کانپنا شروع ہوتی ہے، ایک روایت کے مطابق زمین پہ ایڑی مارتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق چھڑی رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے دھرتی اگر تجھ پہ رہ کر میں نے انصاف نہیں کیا پھر تو تو کام سکتی ہے، اگر انصاف کیا ہے تو پھر میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا ایک خادم رکھا ہوا تھا جس کا یہ کام تھا، وہ یہ یاد کرواتا تھا اے عمر بالآخر آپ نے موت کی وادی میں داخل ہونا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کو کہتے ہیں جا آج تجھے چھٹی ہے، تیری یہ ڈیوٹی ختم۔ وہ کہتا ہے حضرت مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے بڑی اچھی خدمت کی، بڑی زبردست ڈیوٹی دی، لیکن پہلے تو یاد کراتا تھا، اب تجھ سے بھی زیادہ یاد کرانے والا آ گیا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا پہلے تو یاد کراتا تھا کہ موت نہیں آنا ہے، موت نہیں آنا ہے، فرمایا لگے میں نے شیشہ دیکھا ہے میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، فرمایا اب یہ بھی مجھے موت کی یاد سے غافل نہیں ہونے دے گا۔ یہ انداز تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں موت کی فکر کرنے والے تھے۔ اب اتنا تو دیکھو نا، جن کی زندگی کا مقصد ہر لمحہ رب کی رضا ہو،
ہر لمحہ رب ذو الجلال سے پیار ہو، ہر لمحہ رب ذو الجلال کی رضا کا اظہار ہو، وہ بندے موت کی یاد میں اس انداز میں تیاری کرنے والے ہوں. اور حتیٰ کہ محبوب نے خود بشارت فرمائی، انشاءاللہ کر دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب محبوب فرما رہے تھے میرے صحابہ جب فرشتے آئیں گے ڈرونی شکل ہوگی، اس انداز میں آئیں گے، بڑے روب والے ہوں گے. حضرت عمر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی آپ کا امتی ہے جو شان والا ہو کہ فرشتے جب آئیں تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں؟ جو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر وہ تم ہو. جب تم قبر میں جاؤ گے تمہارے پاس جب فرشتے آئیں گے تم سے جب سوال کریں گے تو وہ کہیں گے من ربک، بچا تمہارا رب کون؟ تو تم کہو گے اللہ ربی فما ربکما، میرا رب تو اللہ ہے پر تم بچاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا جب وہ پوچھیں گے دین کے بارے میں تم بتاؤ گے دین الاسلام فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ جب وہ پوچھیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو تم کہو گے محمد النبی فما نبیکما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب نے فرمایا عمر جب تم ان سے سوال کرو گے تو وہ فرشتے کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رب نے ہمیں امتحان لینے بھیجا ہے یا امتحان دینے بھیجا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے ہیں. یاد رکھو ایسا عظیم بندہ ہو تو وہ بھی ہر روز موت کو یاد کرے، وہ بھی کہے کہ مجھے یاد کرانا ہے، موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، بالآخر موت نے آنا ہے. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتی ہیں، آپ جب دفن ہوتی ہیں اس کے بعد 12 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اور امام ابن جوزی نے دیگر نے کوئی 9 سال لکھے کچھ لکھے، زیادہ 12 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے خواب میں ملتے ہیں. تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب یہ عرصہ اتنا گزرتا ہے آپ 12 سال کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں تو بیٹے پوچھتے ہیں ابا جی اتنا عرصہ ہو گیا ملنے ہی نہیں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں میں نے مخلوق کی جو خدمت کی تھی نا، مخلوق سے جو پیار کیا تھا نا، رات اندھیری ہوتی تھی، رات تنہائی کی ہوتی تھی، تب بھی میں نبی کی امت کا خیال کرتا نظر آتا تھا. پر میں امت کے ساتھ، نبی کی امت کے ساتھ رب ذوالجلال کی پیاری مخلوق سے جو محبت کی تھی، جو پیار کیا تھا، جو ان کی میں نے خدمت کی تھی، اس کا حساب دیتے دیتے 12 سال گزر گئے ہیں. تو آج میں فارغ ہوا ہوں حساب سے تو تجھ سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں. اب دیکھو جن کا گناہ ہی نہ ہو، جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، انہیں حساب دیتے اتنا وقت لگے، اور جو بندہ رہ کر دنیا میں اتنے گناہ کرتا رہے، رب کی عبادت سے غافل ہو. آپ کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر کے خادم تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. خادم کہتے ہیں جب بھی حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے کہتے تھے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت عمر کی تصویر میرے سامنے ہے، چہرہ میرے سامنے ہے، آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے. یعنی جب بھی آپ دوستوں میں بیٹھتے تو یہ فرماتے تھے مجھے ایسے لگ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ میرے سامنے ہے، آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں باہر نکل رہا ہے. پوچھا گیا یہ دھواں کون سا ہے، کیسے نکل رہا ہے؟ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا میں بھی تھا، رات گلی میں، مدینہ کی گلی میں گزر رہے تھے تو کہنے لگے رات تنہائی کی تھی، ایک گلی سے گزرتی ہیں، ایک مکان ہے، اس مکان اس 4 دیواری کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے. جب آواز آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ ایک مائی ہے، اس نے چولہے پہ ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے اور خالی جو ہے اس کے اندر چمچے کو ہلا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے کلام کرتے ہیں یہ بچے کیوں روتے ہیں اور اتنی دیر ہو گئی ہے، رات کا آخری پہر ہے اور تم جو ہے چولہے پہ بیٹھی ہو، کیا پکا رہی ہو، کس لیے اتنا کام جو ہے بیداری کا اظہار کر رہی ہو؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے اور تو کچھ نہیں ہے عمر، اصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے تھے، میرے پاس کچھ نہ تھا
تو میں نے ہنڈیا میں پانی ڈالا، اسے ابالنا شروع کر دیا تاکہ بچے یہ دیکھیں کہ امی کچھ پکا رہی ہے، کچھ بنا رہی ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ بن رہا ہے۔ حضرت عمر کہتی ہے جب میں نے ان کے اس کلام کو سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا کہتی ہے یہ ہنڈیا بار بار اس میں ڈال رہی ہوں، چمچہ ہلا رہی ہوں تاکہ بچے یہ سوچے امی کچھ پکا رہی ہے۔ اس انتظار میں بچے کو رات میں نیند آئے گی، رات ہماری گزر جائے گی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ فوراً واپس جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ جب واپس بیت المال کی طرف جاتے ہیں، ایک پلڑا اٹھاتے ہیں، اس میں اتنا کچھ ڈالتے ہیں، اتنا کچھ ڈالتے ہیں۔ حضرت اسلم جو آپ کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پنڈ تھی نا وہ جب باندھ لی، آپ نے اپنے خادم سے کہا اے خادم اسلم اسے اٹھاؤ۔ اٹھانے لگے تو سر پہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تو آپ تو دیہاتی لوگ ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں جب کوئی پنڈ زیادہ وزنی ہو، سر پہ نہ اٹھائی جا رہی ہو تو پیٹھ پہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کے خادم حضرت اسلم کہتی ہے جب حضرت عمر نے کہا نا مجھے اٹھاؤ میرے سر پہ رکھاؤ، جب سر پہ اتنا وزنی تھا نہ اٹھا سکے، آپ نے فرمایا پھر میری پیٹھ پہ رکھو۔ آپ نے وہ سارا سامان اپنی پیٹھ پہ رکھا۔ آپ کے خادم حضرت اسلم کہتی ہے حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت میں تو خادم ہوں، آپ کا خادم ہوں، یہ کام تو میرا ہے، یہ کام میں کروں گا، اسے میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں قیامت والے دن رب تجھ سے نہیں مجھ سے پوچھے گا۔ کیا ہے عمر تم وقت کے حکمران تھے، وقت کے امیر المؤمنین تھے، تمہارے ہوتے ہوئے میری امت کا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتوں میں سے ایک گھر ایسا تھا جو بھوکا تھا اور اس حال میں تھا۔ پھر جب ان کی خدمت کا معاملہ آیا تو یہ معاملہ بھی اٹھانے والے آپ کے خادم تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے قیامت والے دن رب تجھ سے نہیں مجھ سے سوال کرے گا، اور آپ اپنی پیٹھ پہ وہ اٹھاتی ہیں، اٹھا کے بڑھیا کے گھر لاتے ہیں، خود سالن پکاتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں۔ کھانا بناتے ہیں تو آپ کے خادم حضرت اسلم کہتے ہیں کان عظیم اللحیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ عظیم تھی۔ عظیم بمعنی بڑی تھی، یعنی پورے سینے پہ داڑھی تھی، گھنی بھی تھی اور کشادہ بھی تھی۔ فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سالن بنا رہے ادھر چمچہ بھی ہلاتے تھے، جب آگ بجھتی تو آگ میں پھونک بھی مارتے تھے۔ تو فرماتے ہیں عظیم داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پھونک مارتے تھے فرمانے لگے وہ دھواں جب باہر آتا تھا آپ کی داڑھی مبارک میں پڑتا تھا تو آپ کے چہرہ اس طرح چمک رہا ہوتا تھا کہ چہرے سے دھواں بھی نکل رہا ہوتا تھا۔ فرمایا سالن بھی بنا رہے ہیں، داڑھی سے دھواں بھی نکل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، فرمایا کھانا بنانے کے بعد برتنوں میں ڈال کر، اور یہ بھی تھا کہ حضرت عمر کا روب تھا کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگے، تو حضرت عمر نے سوچا کہ بچے ہیں میرے روب کی وجہ سے شاید پیٹ بھر کے نہ کھا سکیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آگے بھی کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر نے کھانا ڈالا، ڈال کے آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن آپ کے خادم حضرت اسلم کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک دیوار تھی کہ اگر بندہ سیدھا کھڑا ہو تو نظر آئے، آدھا نظر آئے، اور اگر بیٹھ جائے تو بندہ چھپ جائے۔ تو کہنے خادم کہتے ہیں اب ضرورت تھی کہ حضرت عمر نے کہا ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کھانا کیسے کھاتے ہیں پھر خوش کیسے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں ایسے دیکھ رہا تھا حضرت عمر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو نظر آئیں گے، اگر بیٹھتے ہیں تو پھر بچے ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ فرمانے لگے آپ ایسے کھڑے تھے جیسے رکوع میں ہوتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، سر ایسے کر کے کھڑے ہیں اور بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جتنی دیر بچے کھاتے رہے آپ اسی رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کر بچوں کو دیکھتے رہے۔ فرمانے لگے بچوں نے جب پیٹ بھر کے کھایا، کھانے کے بعد جب بچے مسکرا رہے تھے فرمایا پھر حضرت عمر بھی واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے اور بار بار یہ فرما رہے تھے اے اسلم دیکھ بچے کتنے خوش ہوئے تھے، اے اسلم دیکھ بچے کتنے خوش ہو رہے تھے۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اتنا مقام حاصل ہے، اتنی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اتنا مخلوق سے پیار کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال کے ذکر میں مصروف رہنے والے ہیں، جن کی
یہ شان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا، وہ نبی تو نہیں آئے گا لیکن اگر ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو ہر لمحہ موت کی یاد میں مصروف رہنے والے ہیں۔ جانتے ہو پھر جو بندہ موت کی اس انداز میں تیاری کرتا ہے، موت کی اس انداز میں تیاری کرتا ہے، پھر وہ اپنے نبی سے جدا نہیں ہو سکتا، نبی سے پھر وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے گواہ خود حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کی ولادت سے پہلے ہی حضور نے خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جب گزر رہی تھی، محبوب نے صحابہ کے سامنے فرمایا یہ میری چچی ہیں، میرے چچا حضرت عباس کی زوجہ ہے، یہ جا رہی ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا، وہ عام نہیں بلکہ بادشاہوں کا دادا ہوگا۔ یعنی آپ کی آمد سے پہلے محبوب نے خوشخبری سنائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، آپ شہید ہیں، یعنی آپ کی شہادت کے بعد آپ کو جب غسل دیا جاتا ہے، آپ جب چارپائی پہ جلوہ گر رہے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے ارد گرد حضرت عمر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جب شان بیان کر رہے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتی ہیں ایک شخص آتا ہے فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي، اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھتا ہے۔ کہنے لگے میں کیونکہ حضرت عمر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگے وہ شخص پیچھے سے آیا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھ دی اور کہتا ہے اللہ حضرت عمر پہ رحم فرمائے۔ اور علماء محدثین نے لکھا ایک ہے عام بندہ، اس کے لیے جب رحم اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس کی بے حساب بخشش فرمائے، لیکن جب یہ لفظ صحابہ کے لیے بولا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے، کیونکہ وہ تو وہ ہے جن کی رب نے پہلے ہی بخشش فرما دی تھی۔ اب یہ ہے کہ درجات کی بلندی کی دعا، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ شخص جو میرے کندھے پہ کونی رکھتا ہے نا اور کہتا ہے رحم اللہ، اللہ عمر پہ رحم کرے، اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اے عمر پریشان نہیں ہونا، میں یقین سے کہتا ہوں تم صدیق سے بھی جدا نہیں ہو سکتے، تم نبی سے بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جب یہ جملہ سنا کہ کوئی شخص آیا ہے میرے کندھے پہ کونی رکھ کے حضرت عمر کی شان بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے دفن ہونا ہے تو نبی کے قرب میں، تم نے دفن ہونا ہے تو صدیق اکبر کے قرب میں، تو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس نے یہاں پر کلام ختم نہیں کیا بلکہ آگے ساتھ دلیلیں بھی دینا شروع کر دی، یعنی وہ پیچھے جو کھڑا ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں دلیلیں سنتا جا رہا ہوں۔ کہنے لگے پہلی دلیل یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اے عمر میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نبی سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نبی کی زبان سے بار بار سنا، میرے نبی یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ جہاں محبوب نے یہ فرمایا ہو نا کہ فلاں جگہ تھی، فلاں جگہ پہ میں تھا، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا میں اکیلا تھا بلکہ فرماتے تھے کنتو، میں تھا ابو بکر و عمر، میں بھی تھا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے میرے ساتھ عمر بھی تھے۔ تو کہنے لگے میں نے نبی سے یہ بار بار سنا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محبوب داخل ہو رہے ہو اور محبوب نے یہ فرمایا ہو کہ میں اکیلا داخل ہوا، نہیں بلکہ محبوب فرماتے تھے دخلت ابو بکر و عمر، فرمایا میں بھی داخل ہوا، حضرت عمر بھی داخل ہوئے، حضرت ابو بکر بھی داخل ہوئے، تو کوئی کام کرنے لگے ہو تو محبوب یہ فرماتے تھے فعلت ابو بکر و عمر، کہ میں نے بھی یہ کام کیا، میرے ابو بکر نے بھی میرے ساتھ کیا، میرے عمر نے بھی میرے ساتھ کیا، میں چلا فانطلقت ابو بکر و عمر، میں بھی چلا، حضرت عمر بھی میرے ساتھ چلے، حضرت ابو بکر بھی میرے ساتھ چلے، فرمان لگے میں بولا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی بولے ہیں، حضرت عمر بھی بولے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی بولے ہیں۔ کہنے لگے اے عمر جب نبی داخل ہوتے وقت تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے، جب نبی بولتے وقت تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے، جب نبی چلتے وقت تمہیں اور صدیق اکبر کو اپنے سے جدا نہیں کرتے،
جب نبی کلام کرتے وقت تمہیں اور صدیق اکبر کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، فرمایا پھر وہ نبی تمہیں آج بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ اَن یجعلک اللہ مع صاحبیک، فرمایا اب بھی نبی تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا مڑ کے تو دیکھوں کون حضرت عمر کی شان بیان کرتا ہے، کون کہہ رہا ہے اے علی اے عمر تم نبی سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب چلتے وقت نبی نے تمہیں ہم سے اپنے سے جدا نہیں کیا، جب سفر کرتے وقت تمہیں اور صدیق اکبر کو نبی نے اپنے سے جدا نہیں کیا، جب بولتے وقت نبی نے تمہیں اور صدیق اکبر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، جب کوئی کام کرتے وقت تمہیں اور صدیق اکبر کو نبی نے اپنے سے جدا نہیں کیا، جب جہاد کرتے وقت تمہیں اور صدیق اکبر کو نبی نے اپنے سے جدا نہیں کیا، اب جب قبر کی باری ہے تو حجرہ بھی وہ ایک ہی ہوگا، اب بھی تمہیں اور نبی علیہ السلام تمہیں اور صدیق اکبر کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون حضرت عمر کی شان بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ، جب میں نے پیچھے مڑ کو دیکھا فَإِذَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فرمایا حضرت عمر کی شان بیان کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ انداز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے دین سے پیار کیا، جنہوں نے نبی سے پیار کیا، جنہوں نے رب سے پیار کیا، پھر مقام یہ ملتا ہے وہ نبی کے قرب میں بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہے تبوک سے واپس آ رہے ہیں، محبوب علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس تھوڑا دور کھڑے ہیں، محبوب علیہ السلام نے جب حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اريد ان امتدحک، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تعریف کروں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی شان بیان کروں۔ تو محبوب نے فرمایا ہاتھ ہی قریب آ جا، قریب آ جا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے بھی میں نبی کے قریب تھا لیکن نبی کی شان بیان کرنے کی برکت سے نبی نے اور ہی اپنے قریب کر لیا۔ اب نبی جب بھی بلاتے تھے باپ کہہ کے بلاتے تھے، چچا تھے لیکن جب بھی نبی بلاتے تھے تو کہتے میرے باپ عباس کو بلا کے لاؤ۔ یہ انداز ہے کہ جو بندہ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے عشق کرتا ہے، دین سے پیار کرتا ہے، نماز رب ذوالجلال کی عبادت سمجھ کے ادا کرتا ہے، پھر یہ بندہ رب کے بھی قریب ہوتا ہے، رب کے حبیب کے بھی قریب ہوتا ہے۔ آج وقت ہے، آج کس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمل میں اور دیگر معاملات میں بڑی ہم جو ہے بے چینی کا شکار ہیں۔ بندہ دنیا کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، بندہ دنیا کی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یاد رکھو آج اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو پھر رب ذوالجلال کے قریب ہو جاؤ۔ اور جانتے ہو رب کے بندہ قریب کب ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب بندہ رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے قیام شروع کرتا ہے رب اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر جب بندہ اپنا چہرہ رب کی طرف کرتا ہے نا تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، فرمایا پھر رب بھی اپنا چہرہ اپنی شان کے مطابق يَنْصُبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ۔ اب ایک تو یہ نا ہم کہتے ہیں چہرہ میرا تیرا چہرہ، لیکن یہ وہ چہرہ ہے کہ جو اس کی صورت بھی ہے، لیکن جب رب کے لیے وجہ اللہ، وجہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ید اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نہ یہ ہاتھ ہوتا ہے نہ یہ چہرہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ہوتا ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہے، جو رب کی شان کے لائق ہے۔ تو رب اپنی شان کے مطابق اپنا چہرہ اس بندے کی طرف کرتا ہے جو رب کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو جو بندہ رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے پھر انعام کیا ملتا ہے؟ نماز کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اب دیکھو نا ایک ہے کسی کے لیے کوئی پیر کہہ دے اللہ تیری حفاظت کرے تو بندہ کہتا ہے پیر نے دعا دی لہذا میں بڑا کمال والا، فلاں بزرگ نے دعا دی ہے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، امام صاحب نے دعا دی ہے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کو نماز کہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، آپ فرمایا کرتے تھے اے لوگو جتنی مرضی پریشانی ہو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، سجدہ کرو گے رب کی عبادت کی برکت سے اللہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔
اور آپ کے گھر میں جب آگ لگتی ہے نا تو آپ کے جو محلے والے ہیں وہ آپ جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش میں تو ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین نبی کے گھرانے کے افراد تھے تو پردہ اتنا کمال کا تھا، کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ آپ کی گھر کی طرف اونچی نظر کر سکے، یعنی حیا والے تھے آپ کے چاہنے والے۔ تو حضرت امام زین العابدین کے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور یاد رکھو امام ہو پیر ہو، ہمیشہ حقیقی پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب گھر میں آگ لگی ہے امام زین العابدین کی، جب تلاش میں نکلے ہیں تو آپ جب نظر آئے ہیں تو وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی بلکہ اللہ کا گھر تھا۔ تو آپ کی بارگاہ میں جب آپ کا خادم آ کر عرض کرتا ہے حضرت آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے سلام پھیرا، اس کی گفتگو کو سنا، آپ نے پھر نماز شروع کر دی۔ اب پھر وہ خادم کہتا ہے سارا کچھ جل جائے گا، پھر آپ جو ہے نفل پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جو ہے سلام پھیرتے ہیں، وہ خادم پھر کہتا ہے حضرت آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نماز شروع کر دیتی ہیں۔ اس طرح مکمل جب نوافل پڑھتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا شور ڈالا ہوا تھا؟ کہتا ہے حضرت آپ تو صاحب کچھ جل گیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں جو رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ محلے والے تو سوچ رہے تھے اتنی تیز آگ تھی، سب کچھ جل گیا ہوگا، تو لہٰذا ہم صدقہ تو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کی خدمت میں تحفے تو پیش کر سکتے ہیں نا۔ تو جب تحفوں کے نذرانے یہ سارے لے کے آ رہے تھے، حضرت امام زین العابدین جب گھر میں جا رہے تھے، لوگوں کی نظر میں یہ تھا سب کچھ جل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو نبی کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جو سب کچھ دینے والا ہوتا ہے، تو ان کا سب کچھ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین جب گھر میں جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ سب کچھ جل گیا ہوگا، لیکن آپ گھر میں جاتے ہیں سب کچھ جلنا تو دور کی بات ہے، گھر کی دیوار ہے، دیوار کے کونے میں سوئی ہے، سوئی کے نکے میں دھاگا ہے، آگ نے اس دھاگے کو بھی نہیں جلایا تھا۔ آج جو بندہ اہل بیت کی محبت سینے میں رکھتا ہے نا، اب دیکھو اہل بیت کے گھر کے اندر سوئی ہو، سوئی کے نکے میں دھاگا ہو، آگ اس کو نہیں جلاتی۔ جو بندہ اہل بیت کی محبت سینے میں رکھ کے چلتا ہے آگ پھر اس کو کیسے جلا سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین جب یہ نکلے ہیں آپ نے فرمایا تم کہتے تھے سب کچھ جل گیا ہوگا، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جو رب کو راضی کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، فرمایا سب کچھ جلنا تو دور کی بات ہے، گھر میں سوئی ہو، سوئی کے نکے میں دھاگا ہو، آگ پھر اس کو جلانے کی بھی جرت نہیں کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر کمال کیا ملتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نا اکثر ہمارے ہاں پیڑا اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، جی گائے ہے، بھینس ہے، دودھ نہیں دے رہی، تو صوفیاء نے کہا یہ کیوں نہیں دیتی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ رب کو نہیں راضی کر رہا، یہ بندہ رب کو راضی نہیں کر رہا۔ اور جس طرح بزرگان دین صحابہ کرام حضرت امام حسین، امام زین العابدین، دیگر ائمہ کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان سے پوچھا جائے نا قرض کس کو دینا چاہیے، وہ کہتے تھے جس کو مرضی دو، لیکن وہ بندہ جو بے نمازی ہے اس کو قرض نہ دو۔ پوچھتے وجہ کیا ہے، اس کو قرض کیوں نہ دے؟ تو جواب یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کا قرض نہیں دے سکتا وہ تمہارا قرض کیسے دے گا؟ یعنی رب نے نماز فرض کی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے سر پہ یہ قرض ہے، تو جو اللہ کا قرض نہیں دے رہا وہ تمہارا قرض کیسے دینے والا ہوگا؟ تم کیسے اس پہ اعتماد کرتے ہو؟ تو محبوب کی بارگاہ میں جب ایک اونٹ آتا ہے نا، محبوب علیہ السلام اونٹ سے کلام کرتے ہیں، وہ آپ سے کلام کرتا ہے، اس کا مالک پیچھے ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، محبوب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں کیوں؟ یا رسول اللہ میں اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، بڑی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں مانتا۔ تو محبوب نے فرمایا اس اونٹ سے کلام کرتے ہیں، محبوب نے فرمایا تو کیوں نہیں بات مانتا؟ کہتے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میری خدمت کرتا ہے، بڑا خدمت گار ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ محبوب نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں بیٹھنے دیتا؟ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے۔ محبوب نے فرمایا کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ یہ نمازیں تو ساری پڑھتا ہے، لیکن جو عشاء کی نماز ہوتی ہے نا وہ بھی پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے اوپر بیٹھے اس کی نحوست میرے اوپر پڑ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے اوپر بیٹھے تو یہ اس کی نحوست میرے اوپر پڑے، اس میں جو عذاب آنا ہے کہیں میرے اوپر بھی نہ آ جائے، اس ڈر کی وجہ سے یا رسول اللہ میں اسے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا۔ اب سوچو تو صحیح، ایک جانور جو اتنا ڈر رکھتا ہے کہ رب عذاب کتنا سخت نازل فرماتا ہے، سستی نماز سستی کرنے،
اب وہ پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے. اب سستی پہ جانور بھی ڈر جاتے ہیں. لیکن جانتے ہو جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر جانور چاہے موذی بھی ہوں اس کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ بن ندیر ہیں اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ افریقہ کا جنگل اب بھی جو بڑا مشہور ہے، یعنی موذی جانوروں کے لحاظ سے، دیگر درندوں کے لحاظ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت جب غزوات میں تھے، جنگ جہاد میں تھے، جب اس جنگل میں آپ جنگ سے واپس صحابہ آ رہے ہیں، اس جنگل میں پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، موسیٰ بن ندیر کے حوالہ سے ایک قول ہے، آپ کہتے ہیں آج ہم اس جنگل میں ٹھہریں گے. آپ کے جو دیگر مجاہدین ہیں وہ کہتے ہیں آج اس جنگل میں نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ یہ افریقہ کا جنگل ہے، بڑا مشہور ہے. یعنی جو اب مشہور ہے اس وقت کتنا مشہور ہوگا، موذی جانوروں کے لحاظ سے، درندوں کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج یہ درندوں کے لحاظ سے مشہور ہے تو ہم بھی رب کی رضا کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں. ہم بھی رب کو راضی کرنے والے ہیں، ہم بھی نبی کی غلامی کے لحاظ سے مشہور ہیں. فرمانے لگے تم اس کا تعارف کرواتے ہو، ان کو ہم اپنا تعارف کروائیں گے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سارے جنگل کے درندوں سے کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے درندوں، آج میرا اعلان ہے تم سارے جنگل سے باہر نکل جاؤ، نبی کے غلام یہاں پہ ٹھہرنے والے ہیں. اللہ اللہ کرنے والے آج یہاں پہ ٹھہرنے والے ہیں. کہنے لگے یہ کہنے کی دیر تھی، چاہے موذی جانور جتنا مرضی موذی تھا وہ جنگل سے خود بھی نکل رہا تھا، اوروں کو بھی نکال رہا تھا کہ نبی کے غلام آج یہاں پہ مہمان بننے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو رب کو راضی کرتا ہے پھر رب کی مخلوق اسے راضی کرتی ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جنگل میں پہنچتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے جدا ہوتے ہیں تو سامنے شیر ہے. اب شیر جب منہ پھاڑنے لگتا ہے آپ فرماتے ہیں جانتا ہوں تجھے کہ تو ابو الحارث ہے، لیکن یاد رکھ یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. اگر تو سارے شیروں کا سردار ہے، بادشاہ ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، تو یاد رکھ میرا تعارف یہ ہے میں نبی کا غلام ہوں. اگر تو اپنی پاور رکھتا ہے تو میرے گلے میں بھی غلامی رسول کا پٹا ہے، میں نبی کا غلام ہوں. کہنے لگے یہ کہنے کی دیر تھی، شیر سر جھکا رہا تھا، شیر سر جھکا رہا تھا تو گویا یہ بتا رہا تھا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. تو شیر سر جھکا کے بتا رہا تھا. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر شیر نے سر جھکایا، اس وقت تک اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں اپنے دوستوں سے مل گیا. فرمانے لگے میرا ساتھ تھا، میرے ساتھ چل رہا تھا، میری آگے بھی حفاظت کرتا تھا، چاروں طرف سے میری حفاظت کرتے کرتے مجھے جنگل سے باہر نکال کے صحابہ کے درمیان جب تک میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک میری شیر حفاظت کرتا نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے رب سے پیار کیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جب بکریاں ہیں اور شیر ہے دونوں ایک جگہ پہ پانی پی رہے ہیں، کسی نے آپ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دی یہ کیسے ہو سکتا ہے، شیر اور بکری کی بنتی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا تمہاری بکریاں ساتھ پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا جانتے نہیں ہو کہ جو بندہ رب کو راضی کرے پھر رب کی مخلوق اسے راضی کرتی ہے. آج تم رب کو راضی کر کے تو دیکھو نا، کیونکہ محبوب علیہ السلام حدیث قدسی لیا ہے، رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ. فرمایا جو بندہ میرے گھر کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے، ایک بالشت میرے گھر کے قریب ہوتا ہے، میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میری طرف ایک بالشت ایک گٹ یعنی آندہ ہے، تو محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا حدیث قدسی رب فرماتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، ایک گز قریب ہوتا ہے. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. فرمایا جو بندہ میرے ایک گز قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں. فرمایا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَةً. فرمایا پھر جو بندہ قدم بڑھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، میری بارگاہ میں چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. اب یہ انداز ہے، یعنی رب کی رحمت بندہ مومن کا استقبال کرے اور پھر بندہ مومن پھر بھی مایوسی کا شکار ہو. یاد رکھو آج تو ہمارے ہاں بڑی یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، ہمیں محلے میں مسجد مل جاتی ہے، گھر کے قریب مسجد مل جاتی ہے، لیکن پہلی امتوں کا حال دیکھو کہ محلے میں مسجد نہ ہوتی تھی. رب کی عبادت کرتے، عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جانا پڑتا تھا، وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے تھے. تو آج تو ہمیں یہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ محلے میں مسجد، گھر کے قریب مسجد ہے.
ایک ہی محلے کے اندر ہمیں قرب مسجد مل جاتی ہے. جانتے ہو جسے قرب مسجد مل جائے اس کے لیے تو اور کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے. اور محبوب خود فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے صحابہ، اے بعد والو، جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو باغوں سے کچھ کھا بھی لیا کرو. آج ہمارے ہاں جو ہے کہ فروٹ کا باغ لگا ہوا ہو تو جو بندہ قریب سے گزرتا ہے، کسی اور کا بھی ہو تو یہ منہ مار لیتا ہے، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا لہٰذا میں ہاتھ ڈال لوں، اٹھا لوں، کچھ پکڑ لوں، نکال لوں. لیکن محبوب نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جنت کے باغ کے قریب سے جب گزرو تو کھا لیا کرو. جنت کے مالک محبوب ہے، جنت کے مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو خود محبوب نے اپنی امت کو یہ اعلان فرمایا ہے، میں مجھ سے پیار کرنے والوں جب جنت کے باغ کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لو. محبوب کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ زمین میں ہمیں کیسے؟ محبوب نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ جس میں ہر روز سنتے ہو اللہ اکبر کی صدا کو. فرمایا یہ جو مساجد ہے نا یہ جنت کے باغ ہے، اور باغ وہ ہوتا ہے ہمیشہ بندہ لگاتا ہے اس لیے تاکہ اس سے پھل کھائے. فرمایا جب بھی جنت کے باغ کے قریب سے گزرو فرمایا پھل کھایا کرو. پھل کا مطلب یہ ہے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو. تو یہ انداز ہے کہ پھل کا مطلب مسجد کے ساتھ تعاون، تعاون کا مطلب رب کی بارگاہ میں سجدہ. اور یہ بھی ہے کہ اگر تعاون کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کرنا، یہ مسجد کا تعاون، اور ایک ہے مسجد میں آباد کرنے سے پہلے مسجد کی تعمیر کرنا. جو بندہ مسجد کو آباد کرے، مسجد میں آئے، محبوب فرماتے ہیں اس نے جنت کا پھل کھایا. اور محبوب فرماتے ہیں جو مسجد میں ایک اینٹ لگائے گویا اس نے جنت میں اپنا محل بنایا. تو لہذا جنت کا پھل بھی کھاؤ، جنت میں محل بھی بناؤ. تو آج ویسے بھی آپ کے لیے دونوں موقع ہیں، یعنی تم پھل بھی سامنے کھا سکتے ہو، محل بھی بنا سکتے ہو کہ مسجد زیر تعمیر بھی ہے. تو آپ سارے دوست احباب، میں ویسے میری تو طبیعت نہیں ہے لیکن جب مسجد کی بات ہو تو پھر طبیعت کو چھوڑنا پڑتا ہے، عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو لہٰذا سارے دوست احباب میں تو یہ کہتا ہوں اصالہ ثواب کا موقع ہے کہ جس طرح ہم سبحان اللہ کہہ کے اصالہ ثواب پہنچاتے ہیں